اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ روم کی آیہ مبارکہ 40 ترجمہ تلاوت کی ہے۔ آج سے 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں اور آج کے اس دور کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو ہمیں آج کے اور گزشتہ دور میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ جو فارغ البالی اور فرصت آج ہمیں میسر ہے وہ گزشتہ ادوار میں لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ آج کا دور اتنا جدید اور اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہزاروں لوگوں کا کام صرف ایک انسان مشینری سے لے رہا ہے۔ گزشتہ ادوار میں غربت بہت عام تھی، مگر آج پیسے کی بہت فراوانی ہے۔ آج کے دور میں نعمتیں بے شمار ہیں اور گزشتہ دور میں ایک نعمت کے حصول کے لیے بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ اتنی سہولتیں اور اتنی آسائشیں آج کے دور میں ہیں، مگر جب ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پہلا وقت بہت اچھا تھا، پہلا زمانہ بہت اچھا تھا، پہلے لوگ بہت اچھے لوگ تھے۔ آج کے دور میں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک انسان کے لیے آج کے دور میں پہننے کے لیے درجنوں سوٹ ہیں، اور آج کے دور میں ایک شخص اپنی پسند کا کھانا 3 وقت نہیں، کسی وقت اور جتنی بار چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر بھی آج لوگ ذہنی مریض ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ گزشتہ وقت، گزشتہ دور، پہلے وقت بہت اچھے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج انسان بہت نعمتیں کھانے، ہنڈانے، استعمال کرنے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود ذہنی تناؤ اور انتشار کا شکار کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج کے دور میں انسان جتنا پریشان ہے، آج سے پہلے اتنا پریشان نہیں تھا۔ اولاد کے حوالے سے، مال و دولت، کاروبار کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہر شخص اپنے ذہن میں یہ سوال بٹھائے بیٹھا ہے کہ میری پریشانی کا حل کیوں ہے؟ میری پریشانی کا حل کیا ہے اور یہ پریشانی کیوں آئی ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ لوگوں، جو تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، جو دکھ تکلیف آتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہاری ایک ایک قدم پر پکڑ نہیں کرتا کہ تم نے غلطی کی فوری طور پر تمہیں سزا دے دی اور ایک ایک غلطی کی سزا دی، نہیں۔ یعفو عن کثیر، اللہ بہت زیادہ گناہوں سے درگزر کر رہا ہے، تمہاری بہت زیادہ غلطیوں سے اللہ تعالی تمہیں بچا رہا ہے اور ان کی سزا تمہیں نہیں دے رہا ہے۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پریشانیاں آج ہمارے اوپر مسلط کی ہیں ان کے مقاصد ہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ دکھ تکلیفیں کیوں ایک انسان جھیل رہا ہے، اور ایک انسان تو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر بھی ساری زندگی دکھوں میں گزار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں قرآن مجید میں کہ انسان، اے مسلمان، تیرے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں ان کے 3 مقاصد ہیں، یہ فضول عبث نہیں ہیں، ان پریشانیوں میں تیرے لیے نصیحت اور عبرت موجود ہے۔ پریشانیوں کا آنا، دکھوں کا آنا، یہ گناہوں کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے، انسان بچ جا گناہوں سے، پریشانیوں سے نکال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے کے لیے انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، گزشتہ اقوام کے حالات قرآن میں محفوظ ہیں، انہیں پریشانیوں نے گھیر لیا، اس کا سبب کیا تھا کہ وہ قوم نافرمان تھی، گناہ گار تھی۔ انسان، تیرے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ان پریشانیوں کی وجہ سے، گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے انسان، تیرا مال کم ہو رہا ہے، تیری اولاد کم ہو رہی ہے، تیرے پاس جو نعمتوں کی فراوانی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تجھے آزما رہے ہیں۔ یہ جو پریشانیوں نے تجھے گھیر رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تجھے آزمائیں کہ تو ہمارا کتنا شکر ادا کرنے والا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس نے صبر کر لیا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور ان پریشانیوں کا تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اس زمین پر اور اس پانی کی تہ میں، سمندروں میں جو فسادات بپا ہو رہے ہیں، جو حادثات رونما ہو رہے ہیں، انسان کی زندگی مشکلوں سے گھری جا رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اور ان پریشانیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذین عملوا لعلہم یرجعون، ہم لوگوں کو سزا دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور انہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم برے اعمال سے بچ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔
تو قرآن نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد انسان گناہ سے بچ جائے، دوسرا مقصد انسان پہ جو آزمائش آئی ہے اس میں پورا اتر جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ تجھے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بعض آ جا نافرمانیوں سے، ورنہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا، تجھے تیری ان گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک انسان آج اتنا کیوں دکھی ہے؟ جس انسان کو بھی آپ ذہن قرید کے دیکھیں، وہ اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، وہ اپنے دکھ بیان کرتا ہے، الا ماشاء اللہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب بیان کیے ہیں کہ دوسروں کو الزام نہیں دینا کہ فلاں شخص کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، فلاں شخص کی وجہ سے میں آج اتنا مشکلات میں گر چکا ہوں کہ نکلنے کے اسباب اور راستے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پریشانیوں کے اسباب، دکھوں تکلیفوں کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ جو شخص میرے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، میں اسے آزمائشوں میں، پریشانیوں، دکھوں میں ڈال دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے قرآن سے، میرے کلام سے، میری نازل کی ہوئی کتاب سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کے لیے اس کے کاروبار بند کر دیتا ہوں، میں اس کے لیے اس کی جو کاروباری زندگی ہے وہ مشکل کر دیتا ہوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھپ ہے، اور کاروبار کو چلانے کے لیے وہ درگاہوں پر، درباروں پر، آستانوں پر سجدہ ریزی کرتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو عروج پہ لے جانے کے لیے وہ بے شمار غیر شرعی کام کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے اعراض کیا ہے، تیری کاروباری زندگی میں نے ٹھپ کر دی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تجھے مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، اور تیری حالت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی بینائی چھین لے گا، تجھے اندھا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہے گا اللہ میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس تو تیری فلاں فلاں نعمت تھی، لما حشرتنی اعمی، مجھے کیوں اندھا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اتتک آیاتک، تیرے پاس اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس قرآن آیا تھا، تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث آئی تھی، تیرے پاس قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے موجود تھے، لیکن اعراضا، تو نے منہ موڑ لیا تھا۔ آج ہم تجھے بلا رہے ہیں جس طرح تو نے دنیا میں قرآن سے منہ موڑ لیا تھا۔ تو پریشانی کے اسباب، دکھوں کے اسباب میں سے پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا ہے، اور کل قرآن مجید قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، اے اللہ یہ میری امت ایسی بدبخت امت ہے جس نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا،
بتائیں جب قرآن مجید میرے اور آپ کے خلاف ہو جائے، جب قرآن مجید کے نازل ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خلاف ہو جائیں، پھر بتائیں ہم اپنے دکھوں کا علاج کہاں سے تلاش کریں؟ پھر بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو پریشانیوں سے کیسے نکال سکیں گے؟ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے وفا کر لیں، قرآن مجید کو صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، قرآن مجید اپنے گھروں میں بھی پڑھیں۔ آج ہمارے گھروں میں ناول پڑھے جاتے ہیں، دنیاوی نصاب پڑھے جاتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں میگزین پڑھی جاتی ہیں، آج ہمارے گھروں میں اخبارات پڑھے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا اخبار پڑھ لو، تمہارے جنرل نالج میں اضافہ ہوگا، دنیاوی تعلیم کے حصول میں یہ جنرل نالج تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ آج ہم اپنے گھروں میں بچوں کو اخبار، ناول، ڈائجسٹ پڑھنے کی ترغیب دیں، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن مجید ایک غلاف میں لپٹا پڑا ہے، ماں بھی نہیں پڑھتی، باپ بھی نہیں پڑھتا، اولاد بھی نہیں پڑھتی، اور پھر کہیں کہ ہم دکھوں سے نکل جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ پریشانیوں کے اسباب، دکھوں کے اسباب میں سے ایک اور بڑا بنیادی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سہولتیں اللہ نے دی ہیں، آج ہمارے جسم میں جو جان ہے، جو سانس چل رہی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین چاہے تو ایک پل میں انسان کے سانس روک دے، دنیا سے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن انسان ناشکری کرتا ہے، کہتا ہے یہ آج جو میری کوٹھی ہے یہ میری محنت کی وجہ ہے، آج جو مجھے اتنا وسیع کاروبار ملا ہے یہ میری محنت کی وجہ سے ہے، میں نے اپنا دماغ لڑایا ہے، میں نے بڑی پلاننگ کے تحت اپنی فیکٹری چلائی تھی، اور آج ایک کا نہیں 2 3 4 فیکٹریوں کا مالک ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اترایا نہ کر، ناشکری نہ کیا کر، تجھ سے پہلے قومیں گزری ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ ہمیں اپنی محنت اور بلبوتے پہ ملا ہے۔ کبھی ان کا انجام دیکھ لیا کر، کبھی قرآن پڑھ کے دیکھ تو صحیح کہ ہم نے قارون کا کیا انجام کیا ہے، وہ اپنے خزانوں سمیت اس زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جتنی دولت ہے یہ ساری میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جو قومیں اللہ کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، انہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان نہ بھی کرے، قرآن مجید کی ہر بات سچی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمثیل دے رہے ہیں، مثال بیان کر رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، آمنۃ مطمئنہ، آمنۃ مطمئنہ، جو پرامن علاقہ تھا، جو خوشحال علاقہ تھا، جہاں پہ امن و امان کی فضا قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسا شہر ہے جہاں امن و امان قائم ہے، جہاں کے رہنے والے مطمئن ہے، خوشحال ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاتیہا رزقہا رغدا، انہیں اللہ تعالیٰ تر و تازہ رزق دیتا تھا، اللہ انہیں تر و تازہ رزق مہیا کرتا تھا۔ جو بھی چیز کھاتے ہیں خالص کھاتے ہیں، تازہ کھاتے ہیں، صحت مند بھی ہیں،
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ بیان کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں جو انہیں رزق دیا تھا من کل مکان، اس گاؤں کی، اس شہر کی ساری زمین زرخیز تھی، من کل مکان، ہر جگہ سے انہیں رزق ملتا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ من کل مکان سے یہ پتہ چلا کہ ان کی زمین زرخیز تھی، ان کی زمین میں جڑی بوٹیاں نہ تھیں، ان کی زمین میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جو رزق کے خلاف ہو، پوری زمین انہیں رزق دیتی تھی۔ لیکن کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رزق اللہ دے رہا ہے، زمین ان کی زرخیز ہے، شہر خوشحال ہے، لوگوں کی حالت پرامن ہے، پرامن شہر میں رہنے والے خوشحال لوگ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فَكَفَرَتْ، مگر ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کرنے والی قوم، نعمتیں اللہ کی ہیں، کھا لوگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جب انہوں نے میری ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دشمن کا ڈر ڈال دیا، ان کے دلوں میں دشمن کا خوف بیٹھ گیا۔ الجوع، وہ زمین جو انہیں رزق دے رہی تھی، اس زمین نے رزق دینا چھوڑ دیا۔ الجوع، وہ بھوک سے مرنے لگے، ان کے اوپر بھوک مسلط کر دی گئی۔ کس وجہ سے بھوک آئی؟ کس وجہ سے؟ ان کا خوف ان کا ختم ہو گیا، اور دشمن کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے ان کی خوشحالی بھی ختم ہوگی، ان کے شہر کا امن بھی ختم ہو گیا؟ فَكَفَرَتْ، ایک وجہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ یہ ناشکری کرنے والی قوم آج اللہ رب العالمین کے عذاب میں، پریشانی میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں سزا دے دی ہے، بما کانوا یصنعون، یہ نعمتیں چھین کر یہ پریشانیاں مسلط کر دی گئی ہیں، بما کانوا یصنعون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ کہ آج ہم ناشکری نہیں کرتے؟ اولاد ہمیں اللہ دیتا ہے، لیکن نسبت اپنے پیروں کی طرف کہ پیراں دیتا۔ رزق آج ہمیں اللہ دے رہا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اے خواجہ تو نہیں دے گا، تیرے علاوہ کون دے گا؟ آج رزق ہمیں اللہ دے رہا ہے، غریب نواز ہم نے کسی اور کو بنا رکھا ہے۔ آج نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے تعویذ لیا تھا، اس تعویذ کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری نعمتوں میں، ہماری عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گاڑی اللہ دیتا ہے، ایک جوتا باندھ دیتا ہے، گاڑی اللہ دیتا ہے، کالے کپڑے اس کے ساتھ لٹکا دیتا ہے۔ یہ توہم پرستی، یہ ناشکری کے زمرے میں نہیں آتی تو کہاں آتی ہے؟ یہ شرک کے زمرہ میں نہیں آتی تو کہاں آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس بستی کو جو امن والی تھی، خوشحال تھی، ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پریشانیاں مسلط کر دی۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، آج جو ہم پریشان ہیں، کہیں ہم تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہے؟ کہیں آج تو ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، مگر ان کی نسبت غیر اللہ کی طرف تو نہیں کر رہے؟ اگر تو یہی حال ہے، پھر یاد رکھ لیں ہمارے پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، ہمارے دکھ ختم نہیں ہوں گے، ہم ان پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے پر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ اور پریشانیوں کے اسباب میں سے تیسرا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور اس زمین پر ہم تکبر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، تکبر کی وجہ سے بھی انسان پریشان کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن نے اس کی بڑی پیاری مثال بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا اہلھا، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم کیا حکم دیتے ہیں؟ مترفیہا، کہ وہ تکبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں انسان تو تکبر کر، کیونکہ حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اسلوب بیان یہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ جب کوئی قوم تکبر کرتی ہے، نہلکا، ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ متکبر انسان اتنا برا انسان ہے، جب یہ تکبر کرتا ہے فَفَسَقُوا، پھر اس زمین کو فساد سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے بھر دیتا ہے۔ فَفَسَقُوا، وہ گناہ کرتا ہے، وہ اس زمین کو گناہوں سے بھر دیتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور جو تکبر کرتا ہے اس پر اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے۔ قول ثابت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دکھوں میں ڈال دیتا ہے جو انسان تکبر کرتا ہے۔ کہیں ہم تو تکبر نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس پہلے سائیکل تھا، اب موٹر سائیکل ہے، پہلے گاڑی چھوٹی تھی اب بڑی آ گئی، پہلے چھوٹا مکان تھا اب بڑی کوٹھی ہو گئی۔ کہیں یہ نعمتیں ملنے کے بعد ہم نے اپنے رشتہ داروں سے آنکھیں تو نہیں پھیر لی، کہیں یہ نعمتیں ملنے کے بعد ہم نے اپنے ہمسائے کو حقیر جاننا تو نہیں شروع کر دیا، کہیں ہمارے اندر کا بت وہ ہمیں اس بات پہ مجبور تو نہیں کر رہا کہ میں اعلیٰ ہوں فلاں حقیر ہے، میں بڑا ہوں فلاں چھوٹا ہے، میں یہ ہوں اور فلاں یہ ہے۔ اگر تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اللہ کی جو بات ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایک انسان تکبر کرے، اللہ اسے پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس پر یہ بات سب ثابت ہو چکی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہماری جو بات ہے، ہمارا جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ یہ تیسرا سبب ہے، انسان جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی زمین پر تکبر کرتا ہے۔ اور چوتھا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کے احکام بدل رہا ہے، احکام اللہ کے ہیں، نازل اللہ نے کیے ہیں، اور ان کے اندر تبدیلی کا تھوڑا سا بھی اختیار مجھے اور آپ کو نہیں دیا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی علیہ السلام، جو قرآن، جو حدیث، جو احکام ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیے ہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان احکام میں اپنی مرضی سے تبدیلی کریں۔ اگر آپ تبدیلی کریں گے لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کے شہ رگ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کو شرعی احکام تبدیل کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، مگر جب ہم شرعی احکام میں تبدیلی کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب، وہ قرآن کے بعض احکام پر تو ایمان لاتے ہیں، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور قرآن کے بعض احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ ایک طرف قرآن کی آیت ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت ہے، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے امام کا قول ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن بھی چھوڑ دیں گے، حدیث بھی چھوڑ دیں گے، سنت بھی چھوڑ دیں گے، مگر اپنے امام کی فقہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں۔ قرآن کہتا ہے
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک، جو قرآن کا بعض حصہ مان لے اور بعض کو چھوڑ دے، انکار کر دے، فما جزاء، بتائیں اس کی سزا کیا ہے؟ فما جزاء سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بتائیں اس کی سزا کیا ہے جو تم میں سے یہ کام کرے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بعض احکام مانے اور بعض کو چھوڑ دے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، جو میری کتاب کو، میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا، اس میں تبدیلی کرے گا، رد و بدل کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں اسے رسوا کر دوں گا، میں دنیا میں اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، میں دنیا میں اسے دکھوں میں ڈال دوں گا، عرصہ حیات اس کے لیے تنگ کرتی جائے گی، زمین اپنی وسعت کے باوجود اس کے لیے کم کرتی جائے گی، ایک انسان سمجھے گا کہ اتنی پریشانیاں ہیں، یہ زمین پھٹ جائے، میں زمین میں گر جاؤں، اللہ کہتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں میں اس بندے کو رسوا کر دیتا ہوں جو میرے احکامات میں، میری نازل کی ہوئی کتاب میں، میرے احکامات میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرتا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں میں نے اسے بہت بڑے عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں نے بدعات ایجاد کر لی، دنیا میں نے اپنے مرضی سے زندگی گزار لی، جو میرے جی میں آیا میں نے کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تمہیں رسوا کر دوں گا، اور جب تم مر کے میرے پاس آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، عذاب عظیم، پھر چھوٹا عذاب نہیں دوں گا، بہت بڑا عذاب دوں گا، اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا اس شخص کو جو قرآن مجید، رسول اللہ کی سنت کو مانتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ کیا ہم رسول اللہ کی سنت مان کر انکار تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم قرآن مجید کے بعض احکام مان رہے ہیں، بعض چھوڑ تو نہیں رہے؟ اگر تو ہماری یہی حالت ہے، پھر اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات بپا ہیں، تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذین عملوا، اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کی سزا دے کر تمہیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ لعلہم یرجعون، ابھی بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، پریشانیوں سے نکل سکتے ہو، دکھوں سے نکل سکتے ہو، خوشحال زندگی گزار سکتے ہو، شرط ایک ہے لعلہم یرجعون، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو ایک مان لو، رسول اللہ کی بات کو آخری بات تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پہ، موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔